ہے دین میں بھلائی دنیا و آخرت کی، پیغام شعیب کاشفی ہم سب کا رہنما ہے۔ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم۔ محترم حضرات و خواتین، آج کے بیان کا عنوان ہے زکوٰۃ کے چند اہم مسائل۔ کل زکوٰۃ کے 8 مصارف بیان کیے جا چکے ہیں۔ آج کا بیان کل کے بیان ہی سے منسلک ہے اور جڑا ہوا ہے۔ چنانچہ جمہور فقہا کے نزدیک زکوٰۃ کی ادائیگی کے لیے تملیک شرط ہے، یعنی کسی مسلمان کو زکوٰۃ کی چیز کا مالک بنا دینا، خواہ روپیہ پیسہ ہو یا کوئی سامان ہو۔ جنرل استعمال کے لیے خرچ کرنے سے زکوٰۃ ادا نہیں ہوتی۔ مثلا مدارس، مساجد وغیرہ کی تعمیر پر خرچ نہیں کی جا سکتی۔ اسی طرح مدارس و مساجد میں استعمال کے سامانوں پر بھی زکوٰۃ خرچ نہیں کی جا سکتی، اس لیے کہ تملیک نہیں پائی جاتی، یعنی ان چیزوں کا کوئی مالک نہیں ہوتا، سبھی استعمال کرتے ہیں۔ زکوٰۃ کا مال صرف مسلمانوں کو دیا جائے گا، غیر مسلم کو نہیں۔ حدیث پاک میں ارشاد ہے تؤخذ من اغنیائہم وترد الی فقرائہم او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام، یعنی زکوٰۃ مسلمان مالداروں سے لی جائے گی اور مسلمان غریبوں پر خرچ کی جائے گی۔ رہ گئے غیر مسلمین تو ان کی مدد عام صدقات کے ذریعے سے کی جا سکتی ہے۔ حدیث پاک میں ارشاد ہے تصدقوا علی اہل الادیان کلھا، یعنی تمام دین اور دھرم والوں پر صدقہ کیا کرو۔ ایک مرتبہ حضور رحمۃ للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم غزوہ حنین سے واپس تشریف لا رہے تھے، مال غنیمت تقسیم کرتے ہوئے آ رہے تھے۔ ایک مقام پر پہنچے تو سارا مال ختم ہو چکا تھا۔ اتنے میں بہت سارے اعرابی اور دیہاتی آپ سے مانگنے کے لیے گھیر لیا، آپ سے چمٹ گئے، یہاں تک کہ آپ اس بھیڑ کی وجہ سے راستے سے ہٹ کر جھاڑی کی طرف چلے گئے۔ آپ کی چادر مبارک کانٹوں میں الجھ گئی۔ آپ نے فرمایا میری چادر تو دے دو، اور فرمایا اس وقت میرے پاس دینے کے لیے کچھ نہیں رہ گیا ہے۔ یقین مانو اگر میرے پاس اس صحرا کی جھاڑیوں کے برابر بھی بکریاں اور اونٹ وغیرہ ہوتے تو میں سب تم میں تقسیم کر دیتا۔ ثم لا تجدونی بخیلا ولا کذوبا ولا جبانا، بخاری شریف میں ہے، یعنی میں بخیل نہیں ہوں، جھوٹا نہیں ہوں، بزدل نہیں ہوں۔ برادران اسلام، ظاہری قسم مانگنے والے کفار و مشرکین تھے، کوئی مسلمان نہیں تھا۔ یاد رکھیے کہ زکوٰۃ ایسی کمیٹیوں، تنظیموں اور جماعتوں کو بھی نہیں دینا چاہیے جو اس کے صحیح مصرف میں خرچ نہیں کرتے۔ بعض تنظیمیں راشن کٹ تقسیم کرنے کے لیے یا سیلاب زدگان وغیرہ کی مدد کے لیے زکوٰۃ وصول کرتی ہیں، پھر اسے مسلمانوں اور غیر مسلمین دونوں میں تقسیم کرتی ہیں۔ حالانکہ غیر مسلمین کو زکوٰۃ دینے سے زکوٰۃ ادا نہیں ہوتی، سخت احتیاط کی ضرورت ہے۔ ایک بات یہ بھی یاد رکھیے کہ زکوٰۃ اپنے اصول فروع کو نہیں دی جا سکتی۔ اصول سے مراد وہ لوگ ہیں جن کی آپ اولاد ہیں، اور فروع سے مراد وہ لوگ ہیں جو آپ کی اولاد ہیں۔ مطلب یہ ہے کہ ماں باپ، دادا دادی، نانا نانی کو زکوٰۃ نہیں دی جا سکتی، البتہ ان کی خدمت اپنے اس مال سے کرنی چاہیے جو زکوٰۃ کے علاوہ ہے۔ اسی طرح اپنے بیٹے کو، اپنی بیٹی وغیرہ کو، اپنے پوتے کو، پوتی کو، نواسے کو، نواسی کو زکوٰۃ نہیں دی جا سکتی۔ البتہ باقی رشتہ دار جو غریب و محتاج ہوں ان کو زکوٰۃ دی جا سکتی ہے۔ مثلا بھائی، بھتیجا، بھتیجی، بہن، بھانجا، بھانجی، خالہ، خالو، ماموں، مومانی، پھوپھا، پھوپھی، چچا، چچی، ساس، سسر، داماد وغیرہ کو زکوٰۃ دی جا سکتی ہے۔ اسی طرح کم تنخواہ والے امام، مؤذن اور مدرسین جو صاحب نصاب نہیں ہیں، تنگ دست ہیں، ان کو بھی زکوٰۃ ہدیے تحفے کے نام سے دی جا سکتی ہے تاکہ وہ شرمندہ نہ ہوں۔ اسی طرح ایسے دیندار لوگ جو اپنی غیرت و تعفف کی وجہ سے کسی کے سامنے اپنی حاجت و ضرورت کا اظہار نہیں کرتے، کسی کے سامنے ہاتھ نہیں پھیلاتے، ان کی بھی زکوٰۃ صدقات کے ذریعے خدمت کرنا زیادہ بہتر ہے۔ قرآن حکیم میں ارشاد ہے للفقراء الذین احصروا فی سبیل اللہ لا یستطیعون ضربا فی الارض یحسبهم الجاہل اغنیاء من التعفف تعرفهم بسیماهم لا یسألون الناس الحافا وما تنفقوا من خیر فإن اللہ به علیم، یعنی خیرات ان غریبوں کے لیے ہے جو رکے ہوئے ہیں اللہ کی راہ میں،
چل پھر نہیں سکتے ملک میں، ان کے حال سے ناواقف، ان کے سوال نہ کرنے سے ان کو مالدار سمجھتا ہے۔ البتہ تم ان کو ان کے چہرے سے پہچان سکتے ہو کہ وہ ضرورت مند ہیں۔ وہ لوگوں سے لپٹ کر خوشامد کر کے سوال نہیں کرتے، اور جو کچھ تم خرچ کرو گے کام کی چیز، بے شک وہ اللہ تعالیٰ کو معلوم ہے۔ آخر میں عرض ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنی مرضیات پر مسائل کے مطابق عمل کرنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔